الرحمن الرحیم۔ 15 شعبان کی رات اللہ تبارک و تعالی اپنی خاص رحمت عطا فرماتا ہے اور توبہ کے حوالے سے اس رات کو خصوصی نسبت حاصل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب 15 شعبان کی شب آئے تو رات میں قیام کرو اور اگلے دن روزہ رکھو، کیونکہ 15 شعبان میں غروب آفتاب کے بعد سے اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر اپنی شان کے لائق تجلی فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ میں اس کی بخشش فرما دوں، ہے کوئی رزق کا سوال کرنے والا کہ اسے رزق عطا کر دوں، ہے کوئی مصیبت میں مبتلا شخص جو مصیبت سے نجات مانگے اور میں اسے نجات عطا فرماؤں۔ اور یہ رب کریم کی ایک غیبی ندا ہے جس کو بظاہر ہم سن نہیں سکتے، لیکن رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جو مخبر اعظم ہیں، آپ نے ہمیں اس کی خبر دے دی ہے۔ خود صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ طلوع فجر تک یہ ندا ہوتی رہتی ہے۔ میری بہنوں، اس کے پہلے حصے پر غور فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہے کوئی مغفرت کا طالب جو مغفرت طلب کرے تو میں اس کی بخشش فرما دوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ذیشان ہے کہ جب 15 شب آئے تو اس رات میں قیام کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ اس رات کو عبادت کرنے کا حکم خود اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور اس رات اللہ اپنے بندوں پر خاص رحمت فرماتا ہے۔ جو مغفرت طلب کرے گا، جو بخشش مانگے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے بخشش کا تحفہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب 15 شب آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی آسمانی دنیا پر خصوصی تجلی فرماتا ہے، اور اس رات میں اتنے کثیر لوگوں کی بخشش کی جاتی ہے جو بنی کلب کی بکریوں کے بال سے بھی زیادہ ہوں۔ یہ بنی کلب ایک قبیلہ تھا جو کثیر بکریوں کی وجہ سے مشہور تھا۔ ایک بکری کے جسم پر کتنے بال ہوتے ہیں اس کا اندازہ کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بنی کلب کی بکریوں کے بال سے بھی زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میری پیاری بہنوں، ہم گناہوں سے لدے ہوئے ہیں، ہم رات دن بے شمار گناہ کرتے ہیں جن کا کوئی حساب نہیں۔ ہم اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں سے معافی مانگنے، مغفرت طلب کرنے کا موقع دے رہا ہے۔ اس موقع کی قدر کریں، اپنے حال پر رحم کریں اور اللہ تبارک و تعالی اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کریں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شب برات جاگنے کی رات ہے، اس لیے لوگ رات بھر ٹی وی اور موبائل میں لگے رہتے ہیں یا ٹی وی کھول کے بیٹھ جاتے ہیں تاکہ وہ ٹی وی میں پروگرام دیکھتے رہیں، جبکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ نفلیں ادا کریں، پہلے اپنی قضا نمازیں ادا کریں۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قحط سالی ہو گئی، بارش نہیں ہو رہی تھی، سارا سبزہ سوکھ گیا، سارا غلہ بھی ختم ہو گیا، جانور مرنے لگے، یہاں تک کہ لوگ بھی مرنے لگے۔ تمام لوگ جمع ہو کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور عرض کرنے لگے کہ آپ دعا کریں بارش ہو جائے، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ دعا کریں، تمام لوگ ہلاک ہو رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے، رب تعالیٰ سے میں بھی دعا کرتا ہوں، تم سب میرے ساتھ دعا میں شریک ہو جاؤ۔ سارے مل کر دعا کرتے ہیں، سب نے دعا کی لیکن بارش نہیں ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کنویں طور پر گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، یا اللہ تیری مخلوق مر رہی ہے، سب دعا کر رہے ہیں، دعا قبول نہیں ہو رہی، کیا وجہ ہے کہ بارش نہیں ہو رہی؟ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، اس مجمع میں ایک شخص بہت گنہگار ہے، اس کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے کسی کی بھی دعا قبول نہیں ہو رہی، جتنی دیر تک وہ مجمع میں رہے گا بارش نہیں ہوگی، جب وہ مجمع سے باہر نکل جائے تو بارش ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور فرمایا
اس مجمع میں ایک بندہ بہت گنہگار ہے، اس کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے، لہٰذا وہ خود ہی باہر نکل جائے تاکہ دعا قبول ہو جائے اور بارش ہو جائے۔ اب جو بندہ گنہگار تھا وہ بہت شرمندہ ہوا اور دل ہی دل میں شرمندہ ہو رہا تھا۔ ہر شخص کو اپنے اعمال کا معلوم ہوتا ہے۔ وہ دل ہی دل میں اپنے رب تعالیٰ سے توبہ کر رہا تھا اور کہنے لگا، یا اللہ، اگر میں یہاں سے باہر نکلتا ہوں تو میرا پردہ فاش ہو جائے گا، سب کو معلوم ہو جائے گا کہ میں ہی گنہگار ہوں، تو میری مدد فرما، تو سب کا پردہ رکھنے والا ہے، تو سب سے بڑا مہربان، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، تیری رحمت تو بہت بڑی ہے، مجھے معاف کر دے۔ اس شخص نے سچے دل سے توبہ کی۔ اسی وقت بارش شروع ہو گئی، مجمع میں سے کوئی بھی باہر نہیں نکلا اور بارش شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے کہ بارش کیسے شروع ہو گئی۔ پھر آپ کنویں طور پر گئے، عرض کی، یا اللہ، مجمع سے کوئی شخص بھی باہر نہیں نکلا اور بارش شروع ہو گئی۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اس گنہگار شخص نے مجھ سے رابطہ کیا، مجھ سے سچے دل سے معافی مانگی، توبہ کی، جس کی وجہ سے میں نے اسے معاف کر دیا اور اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ میری بہنوں، ہمارا رب بہت بڑا رحم کرنے والا ہے، وہ بہت بڑا کرم کرنے والا ہے۔ اس سے سچے دل سے معافی تو مانگ کر دیکھیں، وہ ضرور معاف کرے گا، کیونکہ جو شخص اپنے گناہوں کی سچے دل سے اس کے آگے رو رو کر گڑ گڑا کر معافی مانگتا ہے تو اللہ اس سے بہت خوش ہوتا ہے اور اسے معاف کر دیتا ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی عہد کرے کہ آئندہ کبھی بھی وہ گناہ دوبارہ نہیں کرے گا۔ آج کے اس دور میں ہر شخص پریشانی میں مبتلا ہے، کوئی بیماری سے پریشان ہے تو کوئی رزق کی کمی کا شکار ہے، ہر دوسرا شخص کوئی نہ کوئی پریشانی میں گھرا ہوا ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی مشکل حل ہو جائے، اس کو اس پریشانی سے نجات مل جائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بندے کو جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اس کے اعمال کی وجہ سے بھی آتی ہے۔ میری معزز ماں و بہنوں، جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے برے اعمال کی معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے اور اس کی تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ 15 شعبان کی رات اپنی قضا نمازیں ادا کریں، کثرت سے استغفار اور درود پاک پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اپنے برے اعمال، اپنے گناہوں کو یاد کریں، اللہ سے ڈریں، قبر کے عذاب، قیامت کے عذاب کو یاد کریں اور سجدے میں گڑ گڑا کر معافی مانگیں اور آئندہ نہ کرنے کا پکا عہد کریں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت ضرور معاف کر دے گا۔